السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عقیل وبرکاتہ۔ صاحب، امید ہے آپ بما اہل خانہ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ادنا طالب علم محمد بات کر رہا ہوں۔ عقیل صاحب، آج کل سردی کا موسم ہے اور نزلہ، زکام، گلے کی خراش، بخار، ان سب چیزوں سے دو چار ہوں۔ عقیل صاحب، اصل میں مسئلہ یہ کہ ٹھنڈے پانی سے الرجی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ٹھنڈ لگ جائے تو نزلہ، بخار، زکام اور الرجک استھما کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اوکے، تو آپ سے ایک سوال قرآن و حدیث کے حوالے سے، سعودی علماء، ایک بندہ اگر ان چیزوں کا شکار ہو اور اسے الرجی ہو تو وضو کا طریقہ کار سردیوں میں، خصوصاً سردیوں میں، دسمبر، جنوری، فروری میں، ان کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ریان صغیر۔ زور سے بولو یار، کیا نام ہے؟ ریان صغیر۔ اور آپ کا؟ دانیال صغیر۔ دانیال صغیر۔ اور میرا نام کیا ہے؟ اور میرا نام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ اوکے، یہ دونوں ہماری اہلیہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، میرے سالے کے بیٹے ہیں دونوں۔ اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے اور ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سردیوں میں آیا جو آدمی نزلہ زکام یا کسی بیماری سے، کسی خطرے سے لاحق ہو تو اس کی وضو کیا ہونا چاہیے؟ وضو کیسے ہونی چاہیے؟ وضو کا تو صرف طریقہ وہی ہے جیسے کہ آپ کرتے ہیں گرمیوں میں کریں، برسات میں کریں، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ آپ نے پوچھا کہ سعودی عرب کے علماء کیا کہتے ہیں، تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ بالکل اسی طرح کا سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تھا۔ مجھے دیکھ رہے ہو نا کیسے؟ آواز کلیئر ہے میری؟ بول سکتے ہو میری طرح؟ آپ بول سکتے ہو میری طرح؟ ہاں، یہ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چل، طلال بھی بولتا ہے۔ سماحتكم عن حكم من لم يتوضأ لبعض الصلوات خوفا من البرد۔ خوفا من البرد، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر خوف من البرد، سردی کی وجہ سے اگر وہ وضو نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لا حرج، الحمد لله لا حرج، الحمدللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو نزلہ زکام کی، الرجک کی یا پانی سے کچھ خطرات ہوں، پانی جسم پر لگنے سے آپ کو تکلیف یا بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے تو لا حرج، الحمدللہ، آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باوضو ہیں تو آپ ویسے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ الحمد لله تكفيك في وضوءه. طيب أما إذا كان نعم هو الوضوء لازم آپ ولو كان برد، آپ اگر سردی کے ایام میں ہیں تو سردی میں جیسے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ پانی بھی گرم کر سکتے ہیں۔ پانی گرم کر کے آپ وضو کر لیجئے۔ ولو كان برد سخننا الحمد لله آپ اگر ٹھنڈا پانی ہے تو اسے گرم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جناب ہٹا کٹا آدمی چائے کے لیے تو پی لے، پانی گرم کر لے لیکن وضو نہیں کرتا۔ لیکن آپ کی الرجی یا بیماری کی وجہ سے، اور اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ پانی جسم پر نہیں لگنا چاہیے، تب آپ ایسی صورت میں وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ شیخ بن باز یہی فرما رہے ہیں۔ إذا كان بعيدا عن وسائل التسخين سماحة اذا كان بعيدا، جبکہ ایک آدمی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ إذا كان عليه خطر يضره الماء اذا كان علیہ خطر، اور وہ اگر اسے پانی نقصان دیتا ہو تو ایسی صورت میں خطرے سے بچنے کے لیے وہ پانی کو یا تو گرم کر لے، اور اگر پانی سے اس کو جیسے چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے تو اس پر تیمم یا اس پر ہاتھ پھیر کر وضو کر سکتا ہے۔ بارك الله لكن برد ولا عند شمال سخن بالماء یہاں اگر اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، اور پانی گرم بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ وضو کرنے کے لیے تیمم کر لے، اور یہ اس کے لیے شرعی عذر ہے۔ ويضره الماء
يتيمم الحمد لله. يضر اذا كان يضره الماء، اگر اسے پانی خطرہ کسی طرح کا ہو سکتا ہو تو اسے پانی سے بچانے کے لیے اسے تیمم کروایا جا سکتا ہے. يسأل سماحتكم عن حكم من لم يتوضأ لبعض الصلوات خوفا من البرد. پھر کچھ نمازیوں کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک نماز تو انہوں نے پڑھ لی ہے وضو کر کے، اب دوسری اور تیسری نماز جو پڑھے گا دن میں وہ باوضو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ٹھنڈ لگ گئی ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے. لا حرج الحمد لله. لا حرج الحمدللہ. تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے اگر بیماری کی کیفیت ہو. اور بیماری کی کیفیت میں جبکہ ایک ایسا ڈیسیز جو کہ نزلہ زکام یا انفلوئنزا ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ شیخ عبداللہ المطلق حفظہ اللہ کا جواب اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے.